یار پتہ نہیں کیا ہے، صحت خراب ہے یا کیا چکر ہے، عجیب صورتحال ہے کل پرسوں سے، بلکہ 3-4 دن سے میں بہت ہی فیڈ اپ ہوں اس اے سی شپ سے۔ میں زندگی میں سکون چاہتا ہوں، کوئی نامعلوم سی زندگی ہو جہاں کوئی ذمہ داری نہ ہو، مطلب ایسی ذمہ داری ہو جس سے آپ مطمئن ہوں کہ آپ 100% صحیح کام کر رہے ہیں۔ مجھے آج کل بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اگر اسی اے سی شپ میں کل جب آپ مر جائیں گے، قیامت آئے گی اور آپ سے جب پوچھا جائے گا، ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، تو ہم کس کس کا حساب دیں گے؟ عجیب سا گلٹ ہوتا ہے مجھے، اللہ خیر کرے۔ میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کیوں پچھلے 5-6 دن سے میں ایک ہی بات کو بہت زیادہ محسوس کر رہا ہوں، ایک ایک بندے کا گناہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور ثواب تو ہم پتہ نہیں کتنا کماتے ہیں۔ بہت عجیب محسوس ہوتا ہے۔ چاہ رہا ہوں یہ چھوڑوں اے سی شپ، ڈی سی شپ اور یہ سارے ڈرامے، اور کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بندہ سکون سے جائے اور شام کو آرام سے گھر آئے۔ اللہ خیر صلاح۔ عجیب صورتحال ہے، میں صحیح طور پر وضاحت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آخری میسیج تھا جو پتوکی کے اسسٹنٹ کمشنر راجہ قاسم محبوب نے ایک قریبی دوست کو کیا تھا۔ اس میسیج کے 3-4 دن بعد راجہ قاسم ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ اس طرح کے روڈ ایکسیڈنٹ اور المناک واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن راجہ قاسم کے وائرل ہونے والے وائس میسیج نے اس ایکسیڈنٹ کی خبر کو اہم کر دیا، اس لیے کہ یہ وائس میسیج اکیلے راجہ قاسم کی دل کی آواز نہیں تھے، بلکہ یہ اس جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کر رہے تھے، جو بڑے بڑے عہدوں پر تو ہوتے ہیں لیکن دل سے مطمئن زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ بظاہر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونا ہم سب کی خواہش ہوتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کسی بڑے عہدے پر پہنچ کر خوش بھی ہوں گے یا نہیں؟ میں چونکہ ایک استاد ہوں، اس لیے مجھے بہت سے والدین سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ مجھے اکثر والدین اس وجہ سے پریشان دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کے نمبرز 100% کیوں نہیں آئے۔ وہ معصوم بچے جو ابھی پری اسکول یا پرائمری لیول پر ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی بس ایک ہی چیز کی توقع رکھتے ہیں، 100% نمبرز۔ کسی بچے کی قابلیت ماپنے کا ہمارے پاس بس ایک ہی اصول ہوتا ہے، نمبرز، اور ان نمبروں کے حصول کے لیے ہم کیا کیا کوشش نہیں کرتے۔ صبح سویرے 6 بجے بچہ اٹھتا ہے، پہلے قاری صاحب کے پاس پڑھتا ہے، پھر تقریباً 8 بجے سے 2-2:30 بجے تک اسکول، آدھا گھنٹہ ریسٹ، پھر شام 6-7 بجے تک ٹیوشن، یعنی پورے دن میں بچے کے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا جب وہ اپنی مرضی سے کھیل کود سکے، ایکسرسائز کر سکے، جس سے اس کی صحت بھی بہتر ہو۔ یہ صورتحال پلے گروپ سے شروع ہوتی ہے اور FAFSC تک ہم نے اسی روٹین میں بچوں کو ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں والدین کا بھی قصور نہیں، ہمارا تعلیمی نظام ہی ایسا ہے کہ جس میں ایک بچہ گدھوں کی طرح رات دن ایک نہ کرے تب تک اس کے اچھے نمبرز نہیں آتے، اور ہم بھی صرف اس بچے کو ہی قابل سمجھتے ہیں جس کے کسی بھی امتحان میں فل نمبرز ہوں۔ لیکن افسوس، کبھی ہم نے بحیثیت والدین، استاد یا بحیثیت قوم یہ سوچا کہ اتنا زیادہ پڑھا لکھا ہونے، ڈاکٹر یا انجینئر بن جانے، اے سی، ڈی سی یا کوئی بھی بڑا عہدہ مل جانے سے ہم اندر سے بھی مطمئن ہوتے ہیں؟ کیا ہم کسی بڑے مقام پر پہنچ جانے کے بعد بھی اندر سے خوش ہوں گے؟ والدین ہمیشہ بچوں کا اچھا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کاش ہم یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو اس روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی میں خوش رہنے کا فن بھی سکھائیں، اور خوشی ہمیشہ دوسروں کو خوشی دینے سے ہوتی ہے، دوسروں سے محبت، قربانی، ایثار اور احساس کے جذبے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو ان کی دلچسپی کے مطابق کام کرنے دینا چاہیے۔ کسی جماعت میں، کسی اسکول میں، ضلع میں، صوبے میں ٹاپ کر لینے والا بھی زندگی گزار لیتا ہے، اور ایک درمیانے درجے کا طالب علم بھی، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کس نے کتنی مطمئن زندگی گزاری۔ چند ماہ قبل ہم تمام دوست ایک جگہ اکٹھے ہوئے جنہوں نے میٹرک اکٹھے کیا تھا۔ زندگی کے اس ریلے میں ہم سب الگ الگ شعبوں اور الگ الگ جگہوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ دوست ایسے بھی تھے جن سے میری ملاقات 28 سال بعد ہوئی۔ 30-35 دوستوں میں اس وقت کے ٹاپرز بھی تھے، میڈیاکرز بھی، اور کلاس میں تھوڑے سے نمبر لینے والے بھی، لیکن میں نے وہاں محسوس کیا کہ ہم میں سے جتنے بھی ٹاپرز تھے وہ کسی نہ کسی اچھی پوسٹ پر کام تو کر رہے تھے، لیکن وہ اندر سے خوش نہیں تھے۔ وہ اس سے بھی کسی بڑے عہدے پر پہنچنا چاہتے تھے،
اور وہ دوست جو کوئی چھوٹا موٹا کاروبار یا کوئی دکان چلا رہا تھا، وہ اپنی زندگی سے مجھے زیادہ خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ ضروری تو نہیں کہ بڑا عہدہ، زیادہ پڑھا لکھا ہونا اور زیادہ پیسے کا ہونا انسان کو حقیقی خوشی دے سکتا ہے۔ ایم فل کے دوران ایک پروفیسر ڈاکٹر افتخار الاول جو بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے تھے، ہمیں اکانومک ہسٹری آف انڈیا پڑھاتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا، سر آپ کی جاب بہت اچھی ہے، آپ HEC کی طرف سے یہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں سلیکٹ کیے گئے ہیں، آپ کی تنخواہ اور امارات بھی بہت اچھی ہیں، ایسی نوکری تو کسی کا بھی خواب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک لمحہ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر گویا ہوئے، اس کامیابی کے لیے میں نے بہت سی خوشیاں قربان کر دیں۔ میں PhD کے لیے برطانیہ میں تھا۔ اس دوران میری بہنوں کی شادی ہوئی اور میں وہاں موجود نہیں تھا۔ اسی دوران میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کے آخری ایام میں ان کی خدمت کر سکا، نہ ان کے جنازے میں شریک ہو سکا۔ میں اس PhD کی ڈگری کے لیے گھر سے دور رہا، اپنے بچوں کو بھی وقت نہ دے سکا جو مجھے دینا چاہیے تھا۔ بظاہر میں آپ کے سامنے ایک کامیاب شخص بیٹھا ہوں، لیکن مجھ سے اچھا تو وہ میرا بھائی نکلا جو وہیں ڈھاکہ میں ایک جنرل سٹور چلاتا ہے۔ وہ مجھ سے خوشحال بھی ہے، خوش بھی اور مطمئن بھی۔ مجھ سے زیادہ اس نے والدین کی خدمت کی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں نے زندگی سے کیا حاصل کیا۔ ایک بڑے عہدے کے حصول نے میری چھوٹی چھوٹی ساری خوشیاں چھین لیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ایک دن لیکچر کے دوران ہی انہیں اطلاع ملی کہ ڈھاکہ میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اسی دن ہی واپس چلے گئے۔ ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ہم جس ترقی، جس عہدے اور جس مقام کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، وہ مل جانے کے بعد کیا ہم دل سے مطمئن اور خوش بھی ہوں گے؟ اگر نہیں تو پھر ہماری حقیقی خوشی کس میں ہے؟ یہ کروڑ روپے کا سوال ہے۔ جس شخص کو اس سوال کا جواب مل گیا، وہ زندگی میں خوش رہنے کا راز بھی پا جائے گا۔ وہ راجہ قاسم محبوب کی طرح دل برداشتہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم راجہ قاسم محبوب کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔